बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिस्कवरी सीक्रेट्स में तमाम दोस्तों को वेलकम। दोस्तों, वर्ल्ड वार 3 के खदशात 2020 में चंद ही दिनों में पूरे दुनिया में भड़क उठेंगे और अब उनमें एक बार फिर इश्तियाल पैदा हो जाएगा। लेकिन दुनिया भर में वो कौन सी 6 जगहें हैं जहां से वर्ल्ड वार 3 के नुक्ता आगाज के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। जनवरी में अमेरिकी फ़िज़ाई हमले में ईरानी मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद दुनिया भर में तीसरी आलमी जंग के खदशात पैदा हो गए थे। अब जब एक कातिल इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैल गया है और पुलिस की बर्बरियत पर फसाद ने पूरी दुनिया में इंतशार फैला दिया है, जिसकी वजह से तीसरी आलमी जंग के खदशात फिर पैदा हो गए हैं। दुनिया भर के ममालिक के माबैन कशीदा ताल्लुकात को देखते हुए डिस्कवरी सीक्रेट्स ने फ्लैश पॉइंट के लिए एक वीडियो मुरतब की है, जहां 2020 में तीसरी जंग अजीम शुरू होने का ज़्यादा इम्कान है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सब साथियों से गुजारिश है कि आप रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप इस छोटी सी डिस्कवरी सीक्रेट्स के फैमिली का हिस्सा बन सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, इस लिस्ट में हमारे पास आती है नंबर 6 पर अमेरिका और ईरान। जुम्मा 3 जनवरी को अमेरिका ने गुज़िश्ता चंद महीनों से इराक में इत्तेहादियों के ठिकाने पर बगावत और अमेरिकी सिफारत खाने पर हमले के सिलसिले के बाद ड्रोन तैयारे पर हमला किया। यह सब जनरल सुलेमानी के हुक्म पर किया गया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनरल सुलेमानी पर हमले की मंजूरी देते हुए दावा किया था कि ये कार्रवाई दुनिया को एक महफूज मकाम बनाने के लिए ले जाएगी। एक बयान में पेंटागन ने कहा, सदर के हिदायत पर अमेरिकी फौज ने कासिम सुलेमानी को हलाकर के बैरूनी मुल्क अमेरिकी एहलकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैसला कुन दफ़ाई कार्रवाई की है। उसने मजीद कहा, इस हड़ताल का मकसद आइंदा ईरानी हमले के मंसूबे को रोकना था। अमेरिका अपने अवाम और हमारे मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं जारी रखेगा। अब ईरान ने सख्त इंतकाम का हलफ उठाया था और दिन को रात में बदलने का वादा किया था। इस कत्ल को बहुत से आला ईरानियों ने जंग का ऐलान करार दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने मुतंबा किया है कि अगर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला ईरान किसी अमेरिकी शख्स को निशाना बनाकर लेगा तो अमेरिका गैर मुतनासिब कार्रवाई कर सकता है। उस वक्त से ईरान गैर इरादी तौर पर यूक्रेनाई मुसाफिर जेट को गोली मारकर हलाक किया, जिसमें 176 अफराद हलाक हो गए थे। तो दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि यूएस और ईरान के दरमियान जंग छिड़ जाए और यही नुक्ता आगाज हो वर्ल्ड वार 3 का। इस लिस्ट में नंबर 5 पर आती है ईरान और इसराइल। ईरान और इसराइल के माबैन कशीदगी कुछ अरसे से मायूस हो गई है, जिसके नतीजे में मशरिक़ वस्ता में कम शिद्दत वाली जंग छिड़ गई है। कौम खास तौर पर गज़ू, शाम और लबनान में इसराइली मुखालिफ ग्रोह की हिमायत करती है, जबकि साबिक इसराइल अक्सर इलाके में ईरानी फोर्सेस पर हमला करता है। मजमूई तौर पर इसराइल ने सिफारती सतह पर ईरान मुखालिफ इत्तेहाद बनाने की कोशिश की है, जबकि ईरान ने मलेशियाओं और गैर रियासती अदाकारों के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने में सरमायाकारी की है। अगरचे ये दावा करना मुश्किल हो सकता है कि अगर ये ईरान अपने जोरी प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने का अज़्म कर रहा है तो ये ममालिक वसी तर जंग शुरू कर देंगे। लेकिन इसराइल बराह रास्त ईरान वतन को मारने वाले वसी तर हमलों में मुलव्वस होने का इंतखाब कर सकता है। इस तरह के हमले के वसी पैमाने पर मुज़म्मरात हो सकते हैं, क्योंकि ये आलमी सतह पर तेल की फराहमी के लिए खतरा साबित हो सकता है, जिसकी वजह से लामहला मज़ीद ममालिक की मुदाखलत का सबब बनेगा, जिससे वर्ल्ड वार 3 के शुरू होने के खदशात बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 4 पर आता है यूएस और टर्की। पिछले 1 साल के दौरान अमेरिका और तुर्की के माबैन तनाव में शिद्दत आ चुकी है। इब्तिदा के नतीजे में अमेरिका ने तुर्की के तरफ से अमेरिका की हिमायत याफ्ता कर्दों की शाम की सरहद को साफ करने की इजाज़त फराहम की थी। ताहम उसके फौरन बाद ही अमेरिका ने अंकारा को पाबंदियों की धमकी दी, जिसके सबब कशीदगी बढ़ गई। मजीद बरआं तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोआन ने तजवीज़ पेश की कि उन्हें तुर्की के लिए ख्वाहिशात हैं जिनमें जोरी हथियार शामिल हो सकते हैं। इसके नतीजे में अमेरिका और तुर्की के ताल्लुकात के हालात मजीद ख़राब हो सकते हैं, जिसके नतीजे में नेटो इत्तेहाद पर उसके बाद होने वाले असरात के बारे में
خوف پیدا ہوا ہے۔ صدر اردوغان اپنے منصوبے کے بارے میں پرجوش ہونے کے لیے جانے جاتے ہیں، جو واشنگٹن اور انقرہ کو بہت حد تک مجبور کر سکتے ہیں، اور اس کا نتیجہ روس پر پڑ سکتا ہے جو ہمسایہ ملک ہے، اور روس نہیں چاہے گا کہ یہ اثرات ہم پر پڑیں، تو اس سے بھی ورلڈ وار 3 کے خدشات بہت زیادہ ہیں۔ دوستو اس لسٹ میں نمبر 3 پر آتا ہے کشمیر۔ پچھلے 10 سالوں میں ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات مزید خراب ہوئے ہیں، جس نے ممالک کو جنگ کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ برٹش ہند کی تقسیم اور اس کے نتیجے میں ہندوستان اور پاکستان کی تشکیل کے بعد 1947 سے دونوں ممالک متعدد جنگوں، تنازعات اور فوجی استحکام سے وابستہ ہیں، جو ہم آہنگی اور امن کے ساتھ ملتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کشمیر کے خود مختاری کو کم کرنے اور بقیہ ہندوستان کے اندر شہریت کی پالیسیاں تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ ان مقدمات سے ہندوستان کے اندر بدامنی پھیل گئی اور دلی اور اسلام آباد کے مابین دیرینہ تناؤ کو اجاگر کیا گیا۔ ہندوستان اور پاکستان میں مزید گھریلو پریشانیاں تیسری عالمی جنگ کا باعث بن سکتی ہیں، اگرچہ اس کا امکان نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ بین الاقوامی سطح پر یا کشمیر میں دہشت گردی کے حملوں کا باعث بن سکتی ہیں۔ اس کے بعد صدر مودی زیادہ سنگین تنازعات پر مجبور ہو سکتے ہیں اور اسے چین کی آس پاس کی جگہ دی گئی، اور دلی اور واشنگٹن کے مابین بڑھتے ہوئے تعلقات مزید تباہ کن بین الاقوامی مضامرات کا سبب بن سکتے ہیں۔ دوستو اس لسٹ میں نمبر 2 پر آتی ہے امریکہ اور نارتھ کوریا۔ امریکہ اور شمالی کوریا کے تعلقات کے دل میں بنیادی کشیدگی کے نتیجے میں جنگجو کارروائی کی جا سکتی ہے۔ دونوں ممالک کے مابین تناؤ اب 2017 کے بعد کسی بھی وقت اتنا ہی زیادہ کھڑا ہو سکتا ہے، اور آنے والے امریکی انتخابات تعلقات کو مزید خراب کر سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے امید ظاہر کی ہے کہ شمالی کوریا کے ساتھ معاہدہ نومبر میں اپنے انتخابی مقامات کو بہتر کر سکتا ہے، لیکن شمالی کوریا کو مسٹر ٹرمپ کی پیشکش میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ حال ہی میں شمالی کوریا نے کرسمس کے تحفے کا وعدہ کیا ہے، جس سے امریکہ میں بہت سے لوگوں کو پریشانی ہے کہ وہ جوہری یا بیلسٹک میزائل تجربہ کرے گا۔ تاہم یہ معاملہ نہیں تھا، لیکن اگر اس ملک نے جوہری تجربہ کیا تو امریکہ کو مداخلت پر مجبور کر سکتا ہے۔ گزشتہ جمعرات کو ہیانگ گی 8 نے چین کے مینان جزیرے پر ثانیہ کی بندرگاہ چھوڑ دی تھی، اور اس ہفتے CCG جہازوں میں شامل ہوا تھا۔ یہ بحری جہاز کل صبح تک ویتنام کے صوبہ بناڈنا کے ساحل سے 92 سمندری میل کے فاصلے پر تھا، جو 200 میل سمندری EEZ کی طرف گہرائی میں تھا۔ اس کے ساتھ 2 بحری ملیشیائی جہاز، 2 نگٹوک ایکسیا 23235 اور من زیایو 00013 اور ریڈیو فری ایشیا تھے۔ اطلاع دی گئی کہ واشنگٹن میں ایشیا میری ٹائم ٹرانسپیرنسی انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر گریگوری پولنگ نے ایک آن لائن نیوز کانفرنس میں فلپائن کے غیر ملکی نمائندگوں کی انجمن کو بتایا، اگر عالمی سطح پر وبائی بیماری چین کو بحیرہ جنوبی چین میں چیزوں کو پرسکون کرنے کا سبب نہیں بنتی ہے تو اتنا کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پہلی ایک چیز جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے وہ بین الاقوامی معاشی پابندیاں ہیں۔ ہم نے چینی بحری ملیشیا کے پیچھے اداکاروں کے منظوری کے بارے میں کبھی بات نہیں کی ہے۔ چین نے تسلیم کیا ہے کہ اس کا سمندر ملیشیا ہے اور یہ بین الاقوامی قانون کے واضح خلاف ورزی ہے۔ وہی پالیسی کے فریم ورک پر کام کر رہے ہیں جو باہر جانا ہے، حقوق کی تائید کرنا ہے، پڑوسیوں کو ہراساں کرنا ہے، جو چاہے کریں۔ تو دوستو یہ وہ ملک ہے جس سے ورلڈ وار 3 کے خدشات بہت ہی زیادہ ہیں۔ تو دوستو اس لسٹ میں آخری نمبر یعنی نمبر 1 پر آتا ہے امریکہ اور چائنا۔ امریکہ چین تعلقات حالیہ برسوں میں خاص طور پر کشیدہ رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دونوں ممالک کے مابین ایک تجارتی معاہدہ کچھ تناؤ کو دور کرتا ہے، لیکن اس پر عمل درآمد بھی باقی ہے۔ فی الحال دنیا کی 2 بڑی معیشتیں ایک تلخ تجارتی جنگ میں بند ہیں۔ مہینوں سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ اس نے دیکھا ہے کہ یہ تنازع جس کا تقریباً امریکہ اور چین کے سامان کی مالیت کے سینکڑوں اربوں ڈالر پر محصولات عائد کر دیے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ طویل عرصے
عرصے سے چین پر غیر منصفانہ تجارتی طریقوں اور دانشورانہ ملاک چوری کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ چین میں یہ تاثر بھی موجود ہے کہ امریکہ عالمی معاشی طاقت کے طور پر اس کے عروج کو روکنے کے لیے کوشاں ہے۔ اسی کے ساتھ ہی چین نے روس کے ساتھ اپنے تعلقات کے یقین دہانی کے لیے منحرف کام کیا ہے، جبکہ امریکہ نے اس خطے میں اپنے دو قریبی اتحادی جنوبی کوریا اور جاپان دونوں کے ساتھ تنازعات کو جنم دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور صدر ایوان نے اپنے سیاسی ساکھ کا زیادہ تر حصہ ہر ملک میں تجارتی حالات پر ڈالا ہے اور اسی وجہ سے دونوں کو سفارتی اور معاشی استحکام کے لیے مراعات حاصل ہیں۔ اگر صورتحال مزید بڑھتی گئی تو اس سے جنوبی یا مشرقی چین سمندروں جیسے علاقوں میں فوجی تصادم پیدا ہو سکتا ہے۔ مسٹر ٹرمپ نے ایک تجربہ گاہ میں ایک لیبارٹری میں مہلک انفیکشن کا انجینئرنگ کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کرونا وائرس وبائی امراض کے درمیان تناؤ بڑھا دیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ چینی لیب سے کرونا وائرس کے نشوونما کے ثبوت ملاحظہ کیا ہے۔ مسٹر ٹرمپ نے منگل کے روز اعلان کیا کہ امریکہ ہانگ کانگ کے لیے چین کے مجوزہ قومی سلامتی قانون سازی کے بارے میں سخت رد عمل ظاہر کر رہا ہے اور اس منصوبے کا اعلان ہفتے کے آخر تک ہو جائے گا۔ تو دوستو، یہ تھی آخری اور سب سے دلکش ورلڈ وار 3 کا خدشہ، جو کہ ایک سپر پاور دوسرے سپر پاور کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ دوسرا سپر پاور کہیں نہ بن جائے۔ تو چین اس دوڑ میں امریکہ سے آگے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان دو ممالک کی جنگ چھڑے اور ورلڈ وار 3 لگ جائے۔ اس لسٹ میں انڈیا اور چائنا بھی آ سکتا تھا، لیکن وہ کافی عرصہ سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب بھی انڈیا اور چائنا کی جنگ چھڑتی ہے تو وہ 10-12 دنوں تک جاری رہتی ہے اور اس کے بعد وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے، جس میں چین بہت سے جگہوں پر قبضہ لگا دیتا ہے اور انڈیا کچھ بول بھی نہیں سکتا اور ان کو قبضہ لگانے دے دیتا ہے۔ اس لیے ہم نے اس ملک کو اس لسٹ میں شامل نہیں کیا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں، رشتہ داروں، فیملی ممبر اور اس ویڈیو کو واٹس ایپ گروپ، فیس بک اور ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شیئر کیجئے۔ ہمیں دیجئے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔